حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ ہمیشہ ہم انسانوں پر احسانات کرتا ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان نیکی کی توفیق کا مل جانا، درست کام کی طرف انسان کا متوجہ ہو جانا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات ترتیب دینا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، انسان جتنا بھی عقل و دانش کا حامل کیوں نہ ہو، جتنا بھی فہم و فراست کیوں نہ رکھتا ہو، اگر اللہ ذو الجلال والاکرام کا احسان شامل حال نہ ہو تو از خود بندہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر سکے یا برے کام سے بچ سکے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جمعے کا دن خاص طور پہ اس امت کے لیے، عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے قرب کے حصول کے لیے، اور سچ یہ ہے کہ ہفتہ بھر میں سرزد ہونے والے گناہوں سے کفارے کے طور پہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ عظیم الشان دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے جمعے کا دن ایسے معمولی نہ تھا جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ اسے سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے، دنیا جہان کے کام، سفر کرنا ہے تو جمعے کے دن کریں گے، چیچا وطنی کا بازار بند ہوتا ہے، لاہور فیصل آباد کی مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں، لہذا جمعے کے دن سفر کریں گے، جمعے کے دن شادیاں رکھیں گے، جمعے کے دن اور کوئی فنکشن ہے وہ ارینج کریں گے۔ میں انہیں حرام نہیں کہتا، جمعے کے دن سفر کرنا بھی جائز ہے، جمعے کے دن کام کاج کرنا بھی جائز ہے، شادی نکاح کرنا بھی جائز ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آج جمعے کا دن اس لیے آتا ہے۔ جمعہ دنیا کے ہفتہ بھر کے رکے ہوئے کام سلجھانے کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے نہیں بھیجا۔ عام معمولات زندگی سے اگر جمعے کے دن فرصت اختیار کی جاتی ہے، بڑے بڑے کام زندگی کے جو روٹین میں بندہ کرتا ہے انہیں چھوڑا جاتا ہے، تو یہ سارا دن اے سی چلا کے سونے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ 6 دنوں میں، ہفتے کے 6 دنوں میں جو مال آپ سیل نہیں کر سکے اسے دکان کے باہر لا کے سجا لیں، اور عورتیں بیچاری عقل کی ناقص وہ ساری صبح دم ناشتوں سے فارغ ہو کے نکل پڑتی ہیں جمعے والے دن، آج جمعے بازار لگیں گے تو جا کے سستے سودے لے آئیں، اور دکاندار بھی ان کے بھول پن اور ان کی ہرس کے پیش نظر خوب ڈٹ کے ان کی چمڑی اتارتے ہیں۔ ہم نے جمعے کا دن کھیل کود کا دن، تماشے کا دن، کاروبار جو ہفتہ بھر رکا رہا اسے بہتر کرنے کا دن، اور جو کام پورا ہفتہ ہم نہ کر سکے اس کو سر انجام دینے کا دن بنایا ہے، جبکہ جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، جمعے کا دن اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی کا دن ہے، جمعے کا دن یکسو ہو کر اللہ احکم الحاکمین کے سامنے سربسجود ہونے کے لیے آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ جو بھی مسلمان جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو اپنی زندگی
اپنی طاقت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارتا ہے، مرد ہے یا عورت، اگر جمعے کے دن فوت ہو گیا یا جمعرات کو فوت ہو گیا، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ ذو الجلال والاکرام اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بادی النظر میں جو ایک حکمت واضح نظر آتی ہے، چونکہ یہ رات بھی اور یہ دن بھی عبادت کی رات اور عبادت کا دن ہے۔ ہمارے ہاں جمعرات کا تصور کھانے پینے کی نسبت سے ہے، اس دن کھیر پکائی جائے گی، اس دن ختم دیا جائے گا، اس قسم کے تکلفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ معروف روایت ہے، کوئی بندہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور دوسرا کام، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے اگر قافلے روانہ کرنے ہوتے، لشکر روانہ کرنے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کرتے تھے۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، جمعے میں آ کے سلام نہیں لیتے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو جہاد کے لیے قافلے روانہ کرتے، اور سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید کے اجتماع میں خطبہ عید دینے کے بعد، دعا کرنے کے بعد وہاں سے لشکر روانہ کرتے جہاد کے لیے۔ یہ دنوں کی سیلیبریشن کا اسلامی تصور ہے۔ ہمارے ہاں جمعرات کا ایک عجیب کنسپٹ ہے، یہ پیران پیر کا دن ہے، یہ مردوں کے واپس آنے کا دن ہے، یہ کھیریں پکانے کا اور ختم دلوانے کا دن ہے، جبکہ جمعرات روزے کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور ایسے ہی جمعے کی رات عبادت کی رات، جمعرات کے بعد اور جمعے سے پہلے آنے والی رات عبادت کی رات، کوئی خاص اہتمام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی عبادت ثابت نہیں ہے۔ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ جمعرات کی رات، جمعے کی رات کوئی اسپیشل عبادت، لیکن یہ جو فضیلت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو فوت ہونے والوں کی یا اس جمعے کے دن کو فوت ہونے والوں کی بیان کی، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو بھی مسلمان جمعے کی رات کو یا جمعے کو فوت ہوتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اسے فتنہ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عام آدمی جیسے یہ رات یا دن گزارتا ہے، مومن مسلمان اطاعت کرنے والا یہ دن ویسے نہیں گزارتا، اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور ما فيما بينه وبين البيت العتيق، جو بندہ جمعے کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام وہاں سے لے کر بیت اللہ تک اس کے لیے روشنی کر دیتے ہیں۔ اب بیت اللہ تک روشنی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے وہاں پہنچنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا، اللہ ذو الجلال والاکرام وہ دین جو بیت اللہ میں نازل کیا گیا اس پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سورہ پڑھنی کب ہے؟ من قرأ سورۃ الکہف فی لیلۃ الجمعہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جمعے کے رات اور دن کے 24 گھنٹوں کا جب آغاز ہو جاتا ہے، جمعرات کی شام کو جب سورج غروب ہو گیا تو غروب آفتاب کے بعد جمعہ شروع ہو گیا، تو مومن آدمی ابھی سے کمر ہمت باندھتا ہے،
ابھی سے تیاری کرتا ہے، کل جمعہ ہے، مجھے اس کے لیے پورے طور پہ تیار رہنا ہے، کوئی بڑا کام کاج ایسا نہ ہو جو جمعے کے دن چھیڑا جائے جس کے نتیجے میں میرا جمعہ متاثر ہو جائے، کوئی ایسی مصروفیت اختیار نہیں کرنی جس کے نتیجے میں مسجد میں جانے میں مجھے تاخیر ہو جائے، ٹائم سے بروقت۔ اور میں نے گزشتہ خطبے میں یہ حدیث عرض کی تھی، جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ جمعے کا دن اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید کا دن بنایا۔ غریب سے غریب آدمی بھی عید کی تیاری کئی دن پہلے سے شروع کر دیتا ہے، اور رات کو ہر بندہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ چاند رات کا ایک خاص تصور ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہر بندہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ اشتیاق ہوتا ہے اس کی طبیعت میں، کب دن طلوع ہو اور کب ہم عید کی ادائیگی کے لیے جائیں۔ بالکل ایسے ہی جمعے کے لیے آدمی کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، کب اس کا آغاز ہو اور کب میں کمرے ہمت باندھ کے اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں۔ اور جمعے کے دن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو جمعے کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام بیت اللہ تک اس کے لیے روشنی کر دیتے ہیں، اور جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ احکم الحاکمین اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کا روشنی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے جو جمعے کی حقیقت کو سمجھ کے ادا کرتا ہے، جو اس کے آداب ہیں اس کے مطابق یہ دن گزارتا ہے، عقیدے کی صحت کے ساتھ، پوری اخلاص نیت سے، پوری مستعدی کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی کرتا ہے، اور یہ ایک دن گزارتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اگلا پورا ہفتہ اسے کسی بہت بڑی پریشانی سے یا بہت بڑے گناہ سے یا بہت بڑے نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، اس کے لیے روشنی ہو جاتی ہے پورا ہفتہ، کام کاج کرنے میں، عبادات کرنے میں، دنیا کے معاملات نپٹانے میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رہنمائی اسے میسر آ جاتی ہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے اللہ ذو الجلال والاکرام کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ جمعہ، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، اچھے انداز سے اسے گزارنا ہے۔ جو حق اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس دن کا ہم پہ رکھا ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ حق چکا سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربعہ، جمعہ حق ہے، واجب ہے، فرض ہے، علی کل مسلم، ہر کلمہ پڑھنے والے پر، فی جماعت، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے باقاعدہ امت کے ساتھ شامل ہو کے اس کا ادا کرنا واجب ہے، الا اربعہ، سوائے 4 لوگوں کے۔ عبد مملوک، ایک وہ بندہ جو غلام ہے اور اس کا مالک اسے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا، او امرأۃ، عورت کسی بھی حالت میں عورت مسجد میں آ جائے تو اس کا آنا سنت سے ثابت ہے۔ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین آیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انشاءاللہ ہم آگے سے اس پہ دلائل عرض کریں گے۔ خواتین آتی تھیں، جمعہ پڑھتی تھی، سیکھتی تھی دین، لیکن اگر عورت نہ آئے تو اس کا مسجد میں آنا واجب نہیں۔ اور صبی،
نابالغ بچے پر جمعہ واجب نہیں ہے، او مریض بیمار آدمی جس کے لیے مسجد میں آنا باعث تکلیف ہے، یہاں بیٹھنا بیماری میں اضافے کا باعث ہے، اس کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ آ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 قسم کے لوگوں کو رخصت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہنگامی نوعیت کے کچھ مستثنیات ہیں، مستقل طور پہ اس کے علاوہ کسی بالغ مسلمان کو جمعے سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں، اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت کی ہلاکت 2 وجہوں سے ہوتی ہے، کتاب قرآن مجید کی وجہ سے، واللبن دودھ دنیا کی نعمتیں مشاغل اور مصروفیتیں اس کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا، اللہ کے نبی قرآن کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوں، دودھ کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوں گے؟ فرمایا ہاں، کیسے؟ یتعلمون القرآن فیتأولونہ علی غیر ما انزل اللہ، قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، فیتأولون علی غیر ما انزل اللہ، اس کی تفسیر، تعویل، معنی اور مفہوم وہ کرتے ہیں جو ان کی طبیعت کو سوٹ کرتا ہے، جو ان کے نظریے کو اپیل کرتا ہے، جو ان کے بنائے ہوئے قانون اور دستور اس کی فیور کرتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جس معنی اور مفہوم میں قرآن اتارا ہے اسے اس کانٹیکسٹ میں، اسے اس سیاق و سباق میں اختیار نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہلاکت کی اس قسم کا شکار ہے؟ ہر بندہ اپنی مرضی کا معنی کرتا ہے، اسی قرآن مجید سے نعوذ باللہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ شرک کرنے کے دلائل دیے جاتے ہیں، اسی قرآن سے مخلوق کا وسیلہ بنانے کی دلیلیں گھڑی جاتی ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی بربادی ہوگی جب اللہ ذو الجلال والاکرام کی نازل کردہ آیات کا معنی، اللہ کی نازل کردہ آیات کے مقصد کو اپنی مرضی سے اختیار کریں گے، رب نے جس مقصد کے لیے اتارا ہے اسے بھول جائیں گے۔ اور دوسرا واللبن، لبن کا معنی کیا؟ دنیا کی نعمتیں، کام کاج۔ عرب کے وہ لوگ جانور چراتے تھے نا، اونٹنیاں چراتے تھے، یہ لگے رہتے ہیں جی اب جمعے کا ٹائم ہو گیا تو جانور چھوڑ کے چلے جائیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے، اگر انہیں باندھتے ہیں بھوکے رہ جائیں گے، اگر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، لہذا چلیں کوئی نہیں عرض، جمعے تو ہوتے رہتے ہیں اگلی دفعہ پڑھ لیں گے۔ کام میں لگے رہے۔ کتنے لوگ ہیں، دکانیں کھلی ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں، گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اگر ویران ہے تو مسجد ہے، چھٹی کا دن ہے، کاروبار آپ کے شہر میں بند ہے، اس کے باوجود بازار اٹے پڑے ہیں، وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں، لیکن مسجدوں میں جو آتے ہیں اللہ من رحم اللہ، چند خوش نصیبوں کے علاوہ جو آتے ہیں وہ بھی آخری گھڑیوں میں آتے ہیں، بس 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے نا۔ یہ سلوک جمعے کے دن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کی بربادی اور ہلاکت قرار دیا، اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، یحبون اللبن فیدعون الجماعات، یہ دنیا کے کاموں سے، اپنی کھیتی باڑی سے، اپنے کاروباروں سے، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اور یدعون الجماعات، جمعے چھوڑ دیتے ہیں،
اور صرف جمعہ نہیں چھوڑتے، والجمعہ والجمع ویبدون، جمعے بھی چھوڑ دیتے ہیں، باجماعت نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے دوست پکے نمازی ہیں، لیکن پڑھتے کہاں پہ ہیں؟ دکان پہ ہی، وہیں پہ مصلی رکھا ہوا ہے، وہیں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ کاروبار کی وجہ سے، دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے، مصروفیتوں کی وجہ سے جمعہ چھوڑنے والے، جماعتیں چھوڑنے والے اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ کہتے نہیں جی ہمیں تو ہلاک نہیں کیا گیا، ہمارے تو پیسے بڑھ رہے ہیں، دن بدن پیسے بڑھ رہے ہیں۔ جتنے پیسے بڑھتے ہیں ہرس اس سے زیادہ بڑھتی ہے، جتنے پیسے بڑھتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین سے دوری اس سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ جتنی دولت بڑھتی ہے اولاد میں باہمی الفت اور محبت اسی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، اولاد کا والدین کی فرمان برداری سے اسی قدر بعید تر ہونا واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ساری ہلاکت کی قسمیں ہیں۔ اگر تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام کی فرمان برداری کرتا، دولت جو تیرے مقدر میں تھی تجھے ملتی، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے ہلاکت کی ان ساری اقسام سے بچا لیتا۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيَنْتَحِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں لازمی طور پہ جمعہ ترک کرنا چھوڑ دو، جمعہ پڑھا کرو، ٹائم سے آیا کرو، خطبہ سنا کرو۔ لَيَنْتَحِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لازم ہے کہ لوگ جمعہ پڑھا کریں، جمعے سے پیچھے رہنا چھوڑ دیں، وگرنہ اولا یختمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے دلوں پہ مہریں لگا دے گا۔ ثم لا یکونن من الغافلین، پھر یہ لوگ غافل ہو جائیں گے۔ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی۔ کیا معنی ہے مہر لگانے کا؟ پھر حق بات ان کے دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوگی، پھر سچائی سننے کے لائق ان کی سماعتیں نہیں رہیں گی۔ ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، جو جمعے چھوڑتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہے اور وہ غافل ہو جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت سے غافل، اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل، اپنے فرائض منصبی کے نبھانے سے غافل، لین دین کے معاملات کو شریعت کے مطابق چکانے سے غافل، پھر سب چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک دھن ان پہ سوار رہتی ہے کہ دنیا کی دولت چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا لحاظ باقی نہیں رہتا۔ زنگ لگ جاتا ہے دلوں پر، حق ان پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، غفلت میں زندگی گزرتی ہے۔ اور جس بندے کی زندگی غفلت میں گزرتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت اور حیثیت کیا ہوگی اور قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا، میرے خیال میں یہ سمجھنا مشکل نہیں۔ فرمایا من ترک ثلاث جمع، جس بندے نے 3 جمعے ترک کر دیے، چھوڑ دیے، نہیں پڑھے، تہاونا، کوئی نہیں مسئلہ پھر پڑھ لیں گے، ہلکا سمجھتا تھا، کوئی جمعے کی خاص حیثیت اس کے نزدیک نہیں تھی، اور جمعے کی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے سستی کا شکار ہو جاتا، کہنی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اچھا کوئی نہیں یار پڑھ لیں گے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبع اللہ علی قلبہ، وہ سمجھ لے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے۔ واللہ اتنی خوفناک وعیدیں ہیں، جس بندے کے دل پہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی کہ وہ حق سمجھنے کے قابل نہ رہا، اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا من ترک الجمعہ ثلاثا من غیر ضرورت، ہاں البتہ مجبوری ہو سکتی ہے،
کیا مجبوری ہے؟ ایک لمبی بیماری نے آ گھیرا، کوئی ایسی ہنگامی نوعیت کا سفر درپیش ہے کہ عین اس وقت سفر کیے بغیر چارہ نہیں، کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ جمعے کے لیے فرصت نہیں مل سکتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کی مجبوریاں جانتا ہے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے جمعے کی حیثیت کو نہ سمجھتے ہوئے سستی کا شکار ہوتا ہے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبع اللہ علی قلبہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے دل پہ لازمی مہر لگا دیتا۔ سو میرے عزیز بھائیوں، اتنا اہم مسئلہ اور اسلام کا اتنا اہم ترین فریضہ، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم پوری ذمہ داری اور مستعدی کے ساتھ اسے نبھانے کے لیے، اسے چکانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ساری مصروفیتیں بالائے طاق رکھ کے جمعے کے دن کو عبادت کا دن سمجھ کے گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الجمعۃ ثلاث جمع، جس نے ثلاث جمع متوالیات مسلسل جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، اس نے اسلام اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں یہ یہودیوں کی خصلت بیان کی کہ وہ کتاب جو اللہ نے ان پہ نازل کی ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکتے تھے، کأنہم لا یعلمون، گویا جانتے ہی نہیں۔ مسلسل بغیر شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اسلام کو پیچھا کر دیا، اسلام سے منہ موڑ لیا۔ اور جس بندے نے اسلام سے منہ موڑ لیا، اب اس کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ہممت ان آمر رجلا، میرا دل کرتا ہے میں کسی آدمی کو حکم دوں یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یتخلفون عن الجمعہ، جمعے میں نہیں آئے، مسجد میں نہیں پہنچے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کے جلا ڈالوں، اس کے اندر وہ بھی جل جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر لوگوں کو زندہ جلانے کی دھمکی دیتے ہیں، اگر اسی ترک جمعہ کی حالت میں یہ لوگ مر گئے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ سو جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جب جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، مومن آدمی کا طریقہ یہی ہونا چاہیے، اسی وقت مستعد ہو کے، اسی وقت اپنے آپ کو تیار کر کے، ذہنی طور پہ پورے طرح بالکل حشاش بشاش ہو کے اگلا دن جمعے کا دن بطور عبادت گزارنے کے لیے محنت کریں۔ جمعے کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل محتلم رواہ الجمعہ، ہر بالغ آدمی کے لیے جمعے میں آنا لازم ہے، وعلی کل من راہ الجمعہ الغسل، اور ہر وہ بندہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اسے غسل کر کے آنا چاہیے۔ غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر جوان آدمی پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اگرچہ کنسیشن ہے، آپ بغیر غسل کیے بھی آ سکتے ہیں، جمعہ ہو جاتا ہے، بغیر غسل کیے آپ مسجد میں آ جائیں، جمعے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، نماز کا ثواب بھی آپ کو ملے گا،
لیکن عزیز بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام کا جو قانون ہے، اللہ اصل میں جس پائے کی آپ سے تیاری چاہتا ہے جمعے کے لیے، جو ذہنی یکسوئی، توجہ کا ارتکاز اور اس دن کو گزارنے کے لیے جو آپ کی سوچ و فکر ہونی چاہیے، ضروری ہے کہ آپ ان آداب کو ملحوظ رکھیں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، جس قدر اس کا بس چلتا ہے اس قدر زیادہ وہ پاکیزگی اختیار کرے جمعے کے لیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے پیش نظر جمعے والے دن حجامت بنوایا کرتے تھے، مونچھیں پست کرواتے، ناخن تراشتے، اور کسی حصے کی صفائی ضروری ہوتی تو وہ کرتے، اور شاگردوں کو باقاعدہ سمجھاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے بندہ بہتر سے بہتر تیاری کر کے جمعے کے لیے۔ یہ جس قسم کی عادتیں ہماری ہیں نا، ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، اچھا 10 منٹ باقی رہ گئے، بھاگے اور بس آدھا ادھورا سا وضو کیا اور پھٹافٹ 2 رکعتیں پڑھی اور جماعت کے انتظار میں پھر کھڑے ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے عطا کردہ مواقع میں سے ایک بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے، سو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وقت پہ مسجد میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے پورے طور پہ اپنے آپ کو تیار کر کے، نہا کر، غسل کر کے پھر مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔